وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بآواز بلند درود و سلام پڑھیں السلام معزز محترم حاضرین و سامعین، آج 25 اگست کی تاریخ ہے اور 25 اگست مسلمانان عالم کے لیے بالعموم مسلمانان ہند و پاک کے لیے بالخصوص اہم، یادگار اور بہت بڑی تاریخ ہے کہ 25 اگست سن 1900 کو لاہور کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانان ہندوستان کو بہت بڑے فتنے سے بچایا اور وہ فتنہ منکرین ختم نبوت کا فتنہ تھا، مرزائیوں قادیانیوں کا فتنہ تھا۔ انگریز کی شر پر اس ظالم نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پوری امت کا متفقہ عقیدہ چلا آ رہا تھا، اس میں اس نے رخنا ڈالا اور اپنے تئیں اس ظالم شخص نے امت کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے قرآن شریف کی آیات کے غلط معنی کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کو اپنی من مانی کی تعبیر کی کینچیوں سے گزرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے اس فتنہ عظیمہ کو مٹانے کے لیے حضور تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ گیلانی گولوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا اور 25 اگست کی تاریخ یہ مرزا قادیانی نے خود مقرر کی تھی۔ چیلنج کیا تھا اس نے کہ آپ میری باتوں کو درست نہیں مانتے تو پھر جتنے چشتی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، حنفی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، جو مجھے نہیں مانتا، اس ظالم آدمی نے مومنوں کو، مسلمانوں کو گالیاں دی اور اس نے کہا کہ جو مجھے نہ مانے وہ کجریوں کی اولاد ہے، اور اس کے علاوہ اتنے بڑے بڑے بے بکواسات کیے جس کو ممبر پہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہت سارے لوگ اس کی باتوں میں اس کے جھانسے میں آ گئے۔ تو جب حضرت تاجدار گولڈن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تعاقب کیا، علمی تعاقب، وہ گھبرا گیا اور گھبرا کے اس نے پھر کہا جی کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ میرے سامنے اٹھ کے بات کر سکے، لیکن ایک گولڈے کا مہر علی ہے جو بار بار میری باتوں کا مذاق اڑاتا ہے اور مجھے جھوٹا کہتا ہے۔ تو پھر اس نے تنگ آ کے
خود چیلنج کیا حضرت طالب علیہ مولا رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس نے تاریخ مقرر کی 25 اگست کی، اور آج 25 اگست کی تاریخ ہے۔ سن 1900 کا یہ واقعہ ہے، 123 سال پہلے، یعنی 123 سال اس واقعہ کو ہو چکے۔ تو میں آج 25 اگست کی مناسبت سے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم آبا و اجداد سے مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی جو اس وقت مسلمانوں میں سے تھے، اہل سنت میں سے تھے، مگر مرزا قادیانی کی فتنے میں مبتلا ہوئے، اچھے خاصے مولوی بھی مرزائی بن گئے، بہت سارے مسلمان بھی مرزائی ہو گئے، بہت سارے کلمہ پڑھنے والے بھی قادیانی بن گئے۔ اللہ کا کتنا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمارے آبا و اجداد کو بھی مرزا کی فتنہ سے بچایا، اور شکر ہے کہ ہماری زبانوں پر بھی تاجدار ختم نبوت کا نام ہے، اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدینے والے کا دل و جان سے غلام بنا رکھا ہے۔ تو اس پر آپ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور بات کو دھیان سے سماعت فرمائیں، توجہ میری طرف رکھیں۔ توجہ ہٹ جاتی ہے جب کوئی بندہ آمنے سامنے سے گزرتا ہے، پر آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ تو حضرت نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت، اس پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ خاص بات ہے، اس کو توجہ سے سنیں، سنتے نہیں ہیں دھیان سے، بعد میں کوئی بات بھی پلے نہیں پڑتی۔ تو بہت ضروری ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے مومن مسلمان بننے کے لیے، ایسے ہی رسول اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی رسول ماننا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اگر سمجھ آئیے تو بولے ذرا سبحان اللہ۔ یعنی ایک بندہ کہتا ہے میں حضور کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، حضور کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، لیکن آخری نہیں مانتا۔ کیا کہتا ہے؟ آخری، بولو ذرا، آخری نہیں مانتا۔ تو عزو شرع وہ بندہ مومن مسلمان ہو سکتا نہیں۔ یعنی اس چیز کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں، چھوٹے بچوں سے لے کر کے 80 سال کے بزرگ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ عقیدے کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ کا نبی رسول ماننا ہی مومن بننے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مومن بننے کے لیے یہ لازم ہے کہ جہاں وہ یہ کہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی رسول ہیں، وہاں پر یہ بھی کہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی رسول ہیں۔ یعنی حضور کو آخری نبی ماننا بھی یہ دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی صرف نبی رسول مانے اور آخری نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہے جو نبی رسول بھی مانے اور کہے اب قیامت تک مدینے والے کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا ہے۔ اب یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس کی اہمیت سمجھیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو الجھا دیا ہے اور خامخواہ ذہنوں میں فتنہ برپا کر رہے ہیں، چونکہ ہمارا دشمن بڑا شاطر ہے، ہمارا دشمن بڑا چالاک ہے، اور بڑی چالاکی کے ساتھ وہ پوری دنیا میں یہ فتنہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں تو الحمدللہ مصطفیٰ والے بستے ہیں، لہذا یہاں پر تو وہ سر اٹھا کے نہیں نکل سکتے، کسی محلے میں کسی آبادی میں وہ اپنے آپ کو مرزائی یا قادیانی شو نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان کے باہر چاہے جہاں پر بھی ہو وہ کھلا کھلا اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، اپنے پیغامات دے رہے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ اپنے ٹی وی چینل کے ذریعہ سے وہ اپنا گندا پیغام نشر کر رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل مختلف طریقوں سے ان
کے نرے میں آئی ہوئی ہے۔ تو لہذا بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو بھی ہم نے محسوس کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو باپ تو مصطفیٰ کا غلام ہو، ماں تو سیدہ زہرا کی نوکرانی ہو، اور بیٹا قادیانی ہو جائے، بیٹا مرزائی ہو جائے، بیٹی قادیانیہ ہو جائے، بیٹی مرزائیہ ہو جائے۔ تو لہذا کیا فائدہ اس ماں باپ کا جس نے بیٹی جنم دی، بیٹا جنم دیا، مگر وہ نہ مصطفیٰ کا بن کے رہا، نہ خدا کا بندہ بن کے رہا۔ تو لہذا بحیثیت مسلمان ماں باپ کے ہماری ذمہ داریوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں اپنا ایمان بچانا ہے وہاں اپنی اولاد کا ایمان بھی بچانا ہے۔ تو اب دیکھیں ذرا توجہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کی شان کو اپنی پاک زبان سے بیان فرمایا ہے۔ مرزائیوں اور مسلمانوں میں جھگڑا کہاں ہے؟ مرزائی قرآن شریف کی آیت کے معنی میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس کو سمجھے ذرا۔ ان کا جو ٹی وی چینل ہے اس کا نام ہے مسلم ٹی وی چینل۔ آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو لکھا ہوگا مسلم، تو ظاہر بات ہے ایک عام سا نوجوان ہے، عام سا مسلمان ہے، جب وہ پڑھتا ہے مسلم کا نام تو ظاہر ہے وہ تو کہے گا یار یہ مسلمانوں کا ٹی وی چینل ہے، میں اسے رہنمائی حاصل کروں۔ اب وہ مزید دھوکہ دینے کے لیے بار بار اپنے ٹی وی چینل پہ سکرین پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یہ آیت بھی بار بار چلاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شبہ نہ ہو سکے کہ یہ مرزائیوں کا ٹی وی چینل ہے، قادیانیوں کا ٹی وی چینل ہے۔ جو ان کا بڑا ہے اس نے داڑھی بھی علماء مشائخ کی طرح رکھی ہوئی ہے، اس کے سر پہ پگڑی دستار بھی علماء اور مشائخ کی طرح ترے والی پگڑی مانتا ہے، چونکہ مسلمانوں کا جو پیشوا ہے اس کا حلیہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو لہذا مزید دھوکہ دینے کے لیے ایک نام مسلم ٹی وی رکھا، دوسرا آیت مبارکہ بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے کہ تاکہ کسی کو شبہ نہ لگے، تیسرا اس کا حلیہ مسلمان مبلغ کی طرح مظاہر ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ دھوکہ کھانے کا کتنا بڑا موقع ہے، ایک عام سا مسلمان کیسے بچ سکتا ہے؟ لہذا ان کی نشانیاں، ان کی علامات آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں تاکہ نہ آپ دھوکہ کھا سکیں، نہ آپ کی نسلیں ان ظالموں سے دھوکہ کھا سکیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے۔ اب ڈنڈی کہاں پہ مارتا ہے مرزائی قادیانی؟ وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہتا ہے میں مانتا ہوں خاتم النبیین قرآن شریف میں آیا، لیکن اس کا معنی آخری نبی نہیں ہے، خاتم کا معنی ہے مہر، اور ہم حضور کو مہر مانتے ہیں کہ کوئی نبی محمد کی مہر کے بغیر نہیں بن سکتا۔ دھیان کریں وہ دھوکہ کیا دیتے ہیں، امت کو دھوکہ کیا دیا جا رہا ہے، نوجوانوں کا ذہن کیسے خراب کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کون کہتا ہے ہم قرآن شریف کو نہیں مانتے، ہم مانتے خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا معنی ہے آخری نبی، بلکہ خاتم کا معنی وہ مہر کرتے ہیں۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ نبی نہیں بن سکتا، جس پر محمد مہر لگائے وہ نبی بنتا ہے۔ تو لہذا ہمارے مرزا پر محمد نے مہر لگائی ہے، اس لیے ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ خاتم النبیین جو قرآن شریف کی آیت میں آیا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے اتارا، اس کی اہم افضل بڑی تفسیر وہ ہے قرآن کی جو مصطفیٰ اپنی زبان سے بیان فرمائیں۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو بولے ذرا پیار سے سنیں۔ یعنی سب سے بڑی تفسیر قرآن کی کون سی ہے؟ جو صاحب قرآن خود بیان فرمائے۔ ظاہر ہے قرآن آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے نا، تو قرآن حضور سے زیادہ تو کوئی نہیں سمجھ سکتا قرآن کی مراد کیا ہے، قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہ کوئی مفسر نہیں سمجھ سکتا۔
جس ہستی کے قلب مبارک پر اللہ نے قرآن اتارا ہے. تو اب دیکھیں ذرا نبی کریم علیہ السلام نے خاتم النبیین قرآن شریف کی اس آیت کے اس حصے کا خود کیا معنی کیا ہے. سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. نعرہ اونچی بولو ذرا اونچا بولو. 25 اگست آج مسجد میں درو دیوار میں گھومنے چاہیے. 25 اگست یوم فتح مبین مسلمانوں واسطے. میں آپ کو ذہن نشین کرا رہا ہوں یہ مسئلہ یہ آپ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں. میں مر بھی جاؤں آپ کی نسلیں بھی اس مسئلے کو یاد رکھیں. کوئی گناہ نہ ہو, ہر ایک گناہ معاف ہو سکتا ہے. محمد کی غداری کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا ہے. سنیے یا رسول اللہ. اب دیکھیں ذرا ڈنڈی مارتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں امت کو کہ جی ہم مصطفیٰ کو خاتم النبیین مانتے ہیں, لیکن آخری نہیں مانتے. چونکہ خاتم کا ایک معنی مہر بھی ہے, تو ظاہر بات ہے گرامر میں معانی میں ایک لفظ کے کتنے معنی ہوتے ہیں. تو اب اس کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ اپنی مرضی کا معنی کھینچ کے ساری امت سے الگ راستہ اختیار کیا جائے. اس کا معنی متعشرہ وہی پوری امت میں رائج تھا ہے اور قیامت تک رہے گا, جو اس آیت کے اس حصے کا معنی مصطفیٰ مکملی والے نے خود بیان فرما دیا. اب حضور نے کیا معنی بیان کیا؟ سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں خاتم النبیین ہوں. یعنی خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ اگلے جملے حضور نے اضافی ارشاد فرمایا لا نبی بعدی. خاتم النبیین کے جملے سے کوئی اپنی مرضی کا معنی نہ نکالتا رہے. مصطفیٰ نے وہ معنی خود متعین کیا ہے کہ میں کس شان میں خاتم النبیین ہوں. فرمایا میں اس شان کے ساتھ خاتم النبیین ہوں کہ قیامت تک اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو جب مصطفیٰ نے خود اس کا معنی بیان کر دیا ہے تو پوری امت نے اس معنی کو قبول کیا. لیکن امت کے اندر یہ ظالم شخص قادیانی اٹھا جس نے امت سے الگ راستہ اختیار کیا. پوری امت ایک طرف جا رہی تھی اور مرزا قادیانی دوسری طرف جا رہا تھا اور امت کے اندر فتنہ برپا کر رہا تھا. بظاہر اپنے آپ کو مفسر کہتا, اپنے آپ کو مبلغ کہتا, اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتا اور بہت بڑا بڑا دعوے کر رہا تھا. بہت سارے لوگ اس کے چھانسے میں آ گئے. بڑے بڑے عالم مولوی اس کے اس فتنے سے متاثر ہو کر کے مرزائی بنے, قادیانی بنے. امت کے اندر جب یہ فتنہ پڑا تو اللہ تعالی نے اس امت پہ رحم کرنا تھا, چونکہ یہ مدینے والے کی امت ہے. اللہ کو یہ امت بہت پیاری ہے, اللہ کو یہ امت بہت محبوب ہے. تو لہذا اللہ تو نہیں چاہتا کہ یہ امت گمراہی کی طرف جائے. تو پھر اللہ نے مصطفیٰ کے قلب مبارک میں ڈالا اور مصطفیٰ نے پھر اس مرزا قادیانی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے بیٹے سیدنا مہر علی شاہ گولوی کو کھڑا فرمایا. گولڈ شریف میں نبی پاک کے بیٹے سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ گیلانی گولوی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ گر تھے. اور حضور نبی پاک نے خواب میں آ کے آپ کو فرمایا, یہ شخص مرزا قادیانی کی طرف حضور نے اشارہ کیا. فرمایا یہ شخص میری حدیثوں کو تعویل کی کینچیوں سے اتر رہا ہے اور مہر علی تو خاموش نہ کر. میرے علی تو خاموش کرتا ہے, یہ میری امت کو فتنے میں مبتلا کر چکا ہے, تو خاموش کرتا ہے. حضرت تاجدار گولڈ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو حجرہ نشین بندہ تھا. اللہ نے قرآن کا علم بھی دیا, حدیث کا علم بھی دیا, فقہ بھی پڑھایا بھی, لیکن میں ذرا سائڈ پہ چلا گیا, چلے کشیوں میں چلا گیا, اللہ اللہ کرنے میں لگ گیا.
حجرہ نشین ہو گیا. لیکن جب اس فتنے کا جب یہ فتنہ اٹھا تو فرمایا پھر مجھے میدان میں آنا پڑا کہ بھرے ہندوستان میں اکیلے مجھے کو مصطفیٰ نے مخاطب فرمایا. فرمایا بیٹا میرے لیے اٹھو اور امت کو بچاؤ، امت کا ایمان بچاؤ، امت کی دستگیری کرو. اے مصطفیٰ والو، یہ 25 اگست کی تاریخ سن 123 سال ہو چکے ہیں اس واقعہ کو، لیکن مسلمانان عالم کے لیے بالعموم، مسلمانان پاکستان کے لیے، ہندوستان کے لیے بالخصوص اللہ کے فضل کا دن ہے. یہی وہ 25 اگست کی تاریخ تھی مرزا قادیانی نے خود مقرر کی. حضرت تاجدار گولڑ رحمۃ اللہ علیہ لاہور چلے گئے، گولڑ شریف سے آپ کے ساتھ تمام مکاتب فکر کے علماء، شیعہ بھی ساتھ ہیں، اہل حدیث بھی ساتھ ہیں، دیوبندی بھی ساتھ ہیں، بریلوی بھی ہیں، سارے کلمہ پڑھنے والے تاجدار گولڑ کی قیادت میں لاہور داتا کی نگری میں اکٹھے ہو رہے ہیں. زندہ باد، زندہ باد، اکٹھا ڈال کے نعرہ مارو تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے، بلند آواز سے. آج جشن کا دن ہے، فتح مبین کا دن ہے. تو جس دن فتح مبین ہے نا، اس دن تو مسلمانوں کے چہروں پہ رونق ہونی چاہیے کہ شکر ہے اللہ نے ہمیں کتنے بڑے فتنے سے بچا لیا. تو پیار سے بولو ذرا تاجدار ختم نبوت، سب کی آواز ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اب سنیں ذرا، اب اس میں بھی کچھ لوگوں نے خواہ باتیں تو یہ تاجدار ختم نبوت یہ مخصوص کسی سیاسی جماعت کا نعرہ ہے، اور یہ سیاسی جماعت کا نعرہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا نعرہ ہے. بولو یہ پوری، بولو 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 یہ پوری امت کا نعرہ ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کا نعرہ نہیں. تاجدار ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ تاجدار ختم نبوت کا معنی ہے جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا گیا. ہر نبی کے سر پہ نبوت کا تاج، ہر رسول کے سر پہ رسالت کا تاج. یہ مصطفیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے. یعنی معبود اب قیامت تک تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں بھیجوں گا، یہ تیرے سر پہ ہم نے نبوت کے اختتام کا تاج سجا دیا ہے. اب تو ہی ہمارا آخری نبی ہے، اور اس لیے ہر مومن مسلمان 1400 سال سے یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ ختم نبوت کا تاجدار حسنین کریمین کے نانا جان کی ذات ہے. اچھا بھائی کا اختتام چلے کہہ رہا ہوں تو ٹائم ہو گیا. حضرت صاحب جب لاہور پہنچے تو مرزا نے کہا جی کہ ہمارا مقابلہ ہوگا تفسیر نویسی میں بھی عربی میں لکھوں گا تفسیر سورہ فاتحہ کی، آپ نے بھی سورہ فاتحہ کی عربی میں تفسیر لکھ لی ہے. جس کی تفسیر اچھی ہوئی وہ سچا. اب اس کا یہ کہنا تھا، میرے حضرت تاجدار گولڑ رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے تیری نشانی منظور ہے، میں اس سے بھی بات کرتا ہوں. تجھے نبی ہونے کا دعویٰ ہے، مہر علی کو غلام مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ ہے. تو کہہ رہے میں نبی ہوں تو جھوٹا ہے، اور مہر علی کو غلام مصطفیٰ ہونے کے دعویٰ ہے. لہذا تو کہتا ہے کہ قلم سے لکھیں گے سورہ فاتحہ عربی میں، جس کی تفسیر اچھی ہوئی وہ سچا ہے. فرمایا میدان میں اتر، قلم دوات، قلم تو بھی رکھے گا، قلم میں بھی رکھوں گا. جس کا قلم خود بخود لکھے گا وہ سچا ہوگا. یہ میرے حضرت کا اعلان تھا گولڑ شریف والے سید کا، امام حسن امام حسین کے بیٹے کا، کہ تجھے نبی ہونے کا دعویٰ ہے اور مہر علی کو غلام مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ ہے. لہذا قلم رکھیں گے، جس کا قلم خود بخود لکھے گا وہ سچا ہوگا. بہت بڑا دعویٰ تھا.
مسئلہ نہیں ہے، یہ وقتی مسئلہ نہیں ہے، یہ ملکی مسئلہ نہیں ہے، یہ قبائلی مسئلہ نہیں ہے، یہ لسانی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی قسم کا بھی گروہی مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ کملی والا اللہ کا آخری نبی رسول ہے۔ اس عقیدے کو سنبھالیے، اپنے آپ کو مصطفیٰ کا غلام رکھیے، اپنی اولادوں کو بھی عقیدہ منتقل کیجیے تاکہ جب آپ کل مریں تو آپ کا بیٹا مسلمان ہو اور وہ آپ کا جنازہ پڑھ سکے۔ یہ نہ ہو کہ قادیانی ہو جائے، مرزائی ہو جائے، آپ کی بیٹی قادیانی ہو جائے، مرزائی ہو جائے، آپ مر کے قبر میں جائیں، بیٹا مرزائی ہو گیا، قادیانی ہو گیا، وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں بچا، تو جب مسلمان نہیں رہا تو آپ کا جنازہ کیسے پڑے گا؟ آپ کے لیے دعا کیسے کرے گا؟ اس لیے جہاں اپنی اولاد کی جسمانی صحت کا خیال کرتے ہو وہاں پر تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی ایمان کی بھی فکر کیا کرو۔ یہ اللہ نے پوچھنا ہے، مصطفیٰ کے سامنے جواب دے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بحیثیت ماں باپ، بحیثیت ذمہ دار مومن مسلمان کے اپنی ہر طرح کی ذمہ داریاں بآسر سے بانے کی توفیق